محفوظ ہے اور موجود ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کتاب مجید کو، قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے قدر والی رات میں، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں قدر والی رات میں قدر والے نبی پر، قدر والے نبی کے سینہ اقدس پر، قدر والی امت کے لیے اسے نازل فرمایا ہے۔ یہ رات جو کل آنے والی ہے، جو رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں کی رات ہے، جو خدا سے مانگنے کی رات ہے، اور جس کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں میں کی گئی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اس ایک رات میں کی جانے والی عبادت کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس ایک رات کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ خیر کی تقسیم کی رات ہے، یہ مقدر بنانے کی رات ہے۔ اسی رات جبریل امین فرشتوں کے ایک غول کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور وہ خوش نصیب، وہ بیدار بخت جو اس وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی رکوع میں ہوتا ہے تو کوئی سجدے میں، کوئی تلاوت کلام الہی کر رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر اللہ کی مستیوں میں محو ہوتا ہے، اور کوئی اپنے آقا و مولا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ جبریل امین اس کی بخشش کے لیے، اس کی خیر و برکت کے لیے، اس کی دین کی بھلائی کے لیے، اس کی دنیا کی بھلائی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ باقی تشریف لانے والے فرشتے جبریل امین کی دعا پر لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بہت سارے معتکفین تشریف فرما ہیں، اپنی خوش نصیبی پہ ناز کیجئے کہ آپ یہاں اعتکاف بیٹھے ہوں، معتکف ہیں، یہاں ہیں، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں وہاں اپنی مسجدوں میں بیٹھے ہیں، اور کیا روح پرور منظر ہے حرمین شریفین کا، کیا رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے کعبۃ اللہ پر، اور کیا انوار و تجلیات ہیں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ فرشتے نازل ہو رہے ہیں اس رات کو اور دعا کر رہے ہیں ان غلامان مصطفیٰ کے لیے۔ دعا کرنے والا افضل الملائکہ ہو جبریل امین ہو، اور آمین کہنے والی جماعت بھی فرشتوں کی ہو۔ سوچئے تو صحیح، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک اور شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات کی برکتوں اور فضیلتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ ایک روایت میں آتا ہے سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ جل مجدہ اپنی خاص شان کے ساتھ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتے ہیں،
اور خوش نصیبو اس پکار کو سنو جو پکار کسی بندے کے نہیں، کسی مخلوق کی نہیں، جو پکار ہمارے خالق کی ہے، جو پکار ہمارے رازق کی ہے، جو پکار اس وحدہ لا شریک کی ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں ہے، کہ وہ پکار کے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور اسے بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اسے رزق دوں۔ علی ھذا القیاس اللہ رب العالمین ایک ایک چیز کا نام لے کر پکارتے ہیں کہ مانگنے والے مانگ تو صحیح، مانگنا تیرا کام ہے اور عطا کی برسات کرنا یہ مجھ رب العالمین کا کام ہے۔